الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے، زمین سے گھاس پھوس ہوتی ہے، کوئی کھلی زمین پڑی ہوئی ہے، اس پر بارش کا پانی پڑتا ہے، اپنے آپ گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو اگانے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے آپ گھاس پھوس بڑھتی ہے، اپنے آپ اگتی ہے، جھاڑ جھنکار خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی نے ببول کے درخت کی کاشت کی، بیج ڈال کر ببول کا درخت ہوگا، لیکن یہ بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ گیہوں کی فصل اگانی ہو محنت کرنی پڑتی ہے، چاول کی فصل اگانی ہو محنت کرنی پڑتی ہے، باغات لگانے ہو محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی بھی پھل کا درخت ہم لگائیں اس کی نگہداشت کرنی ہو، اس کو جانوروں سے بچانا ہو، تب کہیں جا کر اس پر پھل لگیں گے، انسانوں کو فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی سایہ دار درخت یوں ہی بڑا نہیں ہوگا۔ یہ بات اس لیے میں نے آپ کو سنائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت اور قانون فطرت ہے اس سرزمین، اس کائنات کہ فضول اور لایانی چیزوں کو، برائیوں کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، برائیاں خود بخود پھیلتی ہیں۔ جس طرح کانٹے دار درخت خود بخود پیدا ہوتے ہیں، خود بخود بڑھتے ہیں، کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جس طرح گندم کی فصل، چاول کی فصل، باغات، ان کے لگانے میں، ان کے پروان چڑھانے میں محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح نیکیوں کو پھیلانے میں، بھلی باتوں کو پھیلانے میں محنت لگتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے، ان کے دل کے دروازوں پہ دستک دینی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں۔ ان کے کام کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھلائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ اسی طرح منافقوں کے بارے میں یہی الفاظ آئے کہ منافق آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، بھلے کاموں سے روکتے ہیں۔ یقبضون ایدیہم، ہاتھ روک کر رکھتے ہیں، یعنی بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اب آپ قرآن مجید کی اس کسوٹی پر اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو پرکھ کر دیکھیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہم بھلائیوں کی طرف بلا رہے ہیں، ہم برائیوں سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یا ہم نے اپنے آپ کو اس طرز عمل کا عادی بنایا ہے جو ایمان سے دور ہے، کہ گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور نظر انداز کر رہے ہیں، بڑی باتوں کی طرف دعوت نہیں دیتے، اچھائی کی طرف بلا نہیں رہے۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلے کام کی طرف دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا۔ حدیث میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پرانے زمانے میں، ہم سے پہلے کی امت میں ایک شخص تھا، راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک تکلیف پہنچانے والی چیز راستے پر دیکھی، کوئی پتھر ہوگا، کوئی کانٹا ہوگا، تکلیف پہنچانے والی چیز دیکھی، اس کو کنارے کر راستے سے کنارے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی، دھیان سے سنیے، حضور نے خبر دی کہ اس کے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے پر اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی، اتنے عمل پر اس کی مغفرت ہوئی کہ اس نے ایک تکلیف دہ چیز راہگیروں کے راستے سے ہٹا دی۔ غور کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دو گے تو اللہ کے ہاں اجر لکھا جائے گا، یہاں تک کہ اگر خلوص کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کیا عجب کہ اسی پر اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ جب ایک ظاہری چھوٹی سی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پر یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، تو اگر ہم مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، دنیا اور آخرت سب کو نقصان پہنچانے والی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں، برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں، گناہوں کو سماج اور معاشرے سے دور کرنے کی محنت میں لگیں گے تو اللہ تعالی ہم کو کتنا اجر عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے کتنا ثواب محفوظ فرمائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اور احادیث میں بار بار اس کی تاکید آئی کہ گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو، نیکیوں کی طرف دعوت دو۔ اور پھر دھیان دیجیے گا، قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ بھلی باتوں اور نیکیوں کی طرف بلاؤ، قرآن یہ کہتا ہے کہ برائی کو برائی کہہ کر لوگوں کو متوجہ کرو۔ صرف بھلی باتوں کا حکم دینے سے کام نہیں بنے گا، غلط کو غلط کہو، برے کو برا کہو، نافرمانی کو نافرمانی کہو۔ اگر کوئی شخص غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کو ٹوکو، اگر تم کو طاقت ہے تو برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اتنی طاقت نہیں ہے زبان سے کہو کہ یہ غلط اور برا ہے، اور اگر اتنی بھی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے تو اتنا کرو کہ برائی کو دل سے برا جانا۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی شعبہ، کوئی حصہ نہیں۔ آج آپ دیکھیں ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنی تیزی سے گناہ عام ہو رہے ہیں، کتنی تیزی سے نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ 8-9 سال 10 سال کے بچے نشے کی لت میں مبتلا ہو جائیں؟ کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ شادی شدہ لوگ بدکاری اور زناکاری کے راستے پر اس طرح چلیں گے کہ شرم و حیا کی حد دیوار کو بھی رکھ لیتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ قتل و غارت گری اتنی بڑھے گی کہ لوگوں کی جان، ان کی عزت، آبرو سب داؤ پر لگ جائیں گے؟ آپ نے خیال کیا تھا کہ کبھی ہم اپنے شہر میں یہ دیکھنے پر مجبور ہوں گے کہ جس شہر کے اہل خیر کا پیسہ ملک کے کونے کونے میں لگتا ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، جس شہر کے اہل استطاعت کی رقم ملک کے ہر حصے میں پہنچتی ہے، وہیں یہ صورتحال ہوگی کہ لوگ غربت اور افلاس کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو بے حیائی نافرمانی کے راستے پر جا رہے ہیں؟ یہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں۔ کیا ہمارے دل میں یہ کسک پیدا ہوتی کہ ان برائیوں کو مٹانے کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے؟ کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمانوں کی مدد میرا فریضہ ہے؟ کیا ہم اپنے دل کے دروازوں کو اس کام کے لیے کھولتے ہیں کہ ہم برائی کو برا جانیں اور جہاں تک ہو سکے ہم طاقت کے ذریعے گناہ کو مٹانے کی کوشش کریں؟ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما ظہر فی قریۃ الزنا والربا الا ازن اللہ عز وجل بها،
جس بستی میں بدکاری اور سود کا گناہ عام ہوتا ہے، اس کی ہلاکت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس تیزی کے ساتھ ہمارے سماج اور معاشرے میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، سودی لین دین عام ہو رہا ہے۔ کارخانے دار کہتے ہیں ہم اس کے بغیر کارخانہ نہیں چلا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بڑا کاروبار کرنا ہے کہیں نہ کہیں ہم کو بینک سے معاملات کرنے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں چوری کیے بغیر ہم کاروبار نہیں کر سکتے، کارخانہ نہیں چلا سکتے۔ آپ غور کیجئے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو مجبوری کا نام دے دیا، ہم نے اپنی چاہتوں کو، اپنے مال کے اضافے کو، ہم نے اپنی خیانت کو، اپنی چوری کو جائز ٹھہرانے کے لیے کیسے خوشنما نام ایجاد کریں، مجبوری کا غلاف ہم اس پر چڑھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مال حرام صرف انسان کو نہیں اس کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ مال حرام اس پوری بستی پر تباہی لاتا ہے جس بستی میں اس طرح کا گناہ عام ہو۔ بدکاری اور سود کی لعنت، قتل اور خودکشی کی لعنت، نشے کی لعنت، یہ سب ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہو رہے ہیں۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم ان برائیوں کے خلاف ایک اجتماعی آواز بلند کریں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ ہم آپ فکر مند ہو جائیں؟ اگر آج ہم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے اور ہماری نسلیں اسی طرح نشے کی لت میں لگتی جائیں، نہ وہ دین کے کام کی ہوں گی نہ دنیا کے کام کی۔ ان کی زندگی، ان کی جوانی، ان کی صحت، ان کی عاقبت سب تباہ و برباد ہو جائے۔ اگر آج ہم گناہ اور برائی کو مٹانے کے لیے آگے نہ آئے، کون آگے آئے؟ کون ان گناہ اور برائیوں کے خلاف آواز لگائے؟ صرف یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف تبلیغی جماعت کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بھلے کام کی طرف بلانا، برائی سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اپنی آل و اولاد کو گناہ سے بچانے کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ہمارے آقا نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو، آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ آج اگر ہم اپنے بچوں میں اچھے اخلاق، اچھی عادتیں نہیں پیدا کر پا رہے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار قرار پا رہے ہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ ہر شخص سے قیامت کے دن اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا ہم نے اپنی اولاد کو کس رخ پر ڈالا ہے۔ آج ہم ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے، کل وہ بڑے مجرم بنیں گے، کل وہ زیادہ بڑے گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں لگیں گے۔ آپ واقعہ پڑھتے ہوں گے سلطانہ ڈاکو کا، کتنا مشہور ڈاکو تھا، کس قدر لوگوں کو اس نے تکلیف پہنچائی، اذیت دی، کتنوں کو قتل کیا، کتنے خاندانوں کو لوٹ کیا، گھروں کو تباہ و برباد کیا۔ لوگ اس کا نام لے کر اپنے بچوں کو ڈراتے تھے، گرفتار بھی نہیں ہوتا تھا، بہت مشکل سے برسوں برس کے بعد کسی طرح اس کی گرفتاری ہوئی۔ جب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، اس سے پوچھا گیا تمہاری زندگی کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں نے اس کی آخری خواہش کا احترام کیا، اس کی والدہ کو، اس کی ماں کو گھر سے بلا کر لایا گیا۔ آخری وقت ہے، چند منٹ کے بعد سولی پر لٹکایا جانا ہے، اس وقت اس نے اپنی ماں کو قریب بلایا۔ سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ شاید اپنی ماں کے گلے لگ کر روئے گا، ندامت پشیمانی ہوگی، آخری ملاقات ہے۔ لیکن اس وقت سپاہی حیرت زدہ رہ گئے جب اس نے اپنی ماں کو اپنے سے قریب کیا اور تو کوئی چیز اس کے پاس تھی نہیں، اپنے دانتوں سے اس نے اپنی ماں کا کان کاٹ دیا، ماں کا کان چبا ڈالا، خون بہنے لگا۔ سپاہیوں نے کہا کہ تم نے سولی پانے سے پہلے بھی ایسی ظالمانہ حرکت کی،
آخری وقت میں بھی تم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا۔ اب سنیے جو بات اس ڈاکو نے کہی، اس نے کہا میری ماں اسی کی حقدار تھی، اس لیے کہ اگر آج میں سولی پہ چڑھایا جا رہا، آج اگر مجھ کو یہ سزا مل رہی ہے تو میری ماں اس کی ذمہ دار ہے۔ میں نے جب بچپن کی عمر میں پہلی مرتبہ اپنے پڑوسی کے گھر سے انڈا چرایا تھا، اس وقت اگر میری ماں مجھ کو ڈانٹ دیتی، مجھ کو مارتی، مجھ کو سزا دیتی تو میں آگے چل کر اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا۔ اس نے اس وقت انڈا چرانے پر میری حوصلہ افزائی کی، وہیں سے میری ہمت کھل گئی۔ آج اگر میں سولی پہ لٹکایا جا رہا ہوں یہ میری ماں کی وجہ سے، میری ماں کی وجہ سے۔ آپ غور کیجیے کہ ہمارا نظر انداز کرنا، ہمارا معمولی غلطیوں سے چشم پوشی کرنا کتنی بڑی تباہی لا سکتا ہے، اولاد کو کس قدر نقصان سے دوچار کر سکتا ہے۔ آج دینداروں کا حال بھی یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، ان کی نگہداشت کے سلسلے میں، ان کی نگرانی کے سلسلے میں اپنے فریضے کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے۔ ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے خاندان کے لوگوں پر نظر رکھے، اپنے بال بچوں کی دینی نگہداشت اور نگرانی کی فکر کرے، تب کہیں جا کر ہمارے سماج اور معاشرے میں سدھار آئے گا۔ ہم اپنے سماج اور معاشرے کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس فریضے کو جو قرآن نے اس پر عائد کیا ہے، اللہ پاک نے اس پر عائد کیا، اس کو انجام دے، یعنی بھلی باتوں کی طرف دعوت دے، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ جو سماجی برائیاں چاروں طرف ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا، ہم نے منع کرنا چھوڑ دیا، گناہوں کو مایوس سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں بیٹھ کر موبائل پہ مشغول ہیں، کوئی بڑا بوڑھا، کوئی سماج کا ذمہ دار کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو علیحدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں۔ پڑوسی کا جھگڑا ہے، ہمیں معلوم ہے، کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم دونوں فریق کو بٹھا کر سمجھوتے کی بات کرتے ہیں، بات بند ہے، بات شروع کراتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے بھائی کا جھگڑا ہے، آپس میں خاندان میں انتشار ہے، ہم آگے بڑھیں، ہم کوشش کریں کہ دونوں فریق کو بٹھا کر کوئی راستہ نکالیں۔ قرآن میں کہا گیا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، سورہ حجرات کی آیت ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح صفائی کرا دیا کرو، کوئی انتشار ہو جائے بیٹھ کر اس کو حل کر دو، کوئی بات ہو جائے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ مسلمان اس روئے زمین پر نیکی کا علم بردار ہے اور برائی کے خلاف سد سکندری ہے۔ مسلمان جہاں ہوگا چراغ کی طرح روشنی پھیلائے گا، مسلمان جہاں ہوگا وہ نور کی کرنیں بکھیرے گا۔ مسلمان کا وجود اس روئے زمین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، انعام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت جو شہر میں صورتحال ہے جس کے خلاف ہم لوگ مہم چلا رہے ہیں، نشے کے خلاف، قتل کے خلاف، خودکشی کے خلاف، دیگر اور سماجی خرابیوں کے خلاف، آپ سب اس کا حصہ بنیں۔ ہر مسلمان برائیوں کے خلاف اپنے اندر ایک عزم اور حوصلہ پیدا کریں، خود بھی برائی سے بچے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔